اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ بنو امیہ کے 8ویں خلیفہ عمر بن عبدالعزیز تھے اور سلمان بن عبدالملک کے بعد تخت پر بیٹھے۔ عمر بن عبدالعزیز کی شخصیت تعارف سے بے نیاز ہے۔ عرب کے حکمرانوں کا عزم و جزم، عقل و تدبر پورے تناسب سے اس شخصیت کے دل و دماغ میں جمع ہو گیا تھا۔ عربی کتب، ادب و تاریخ ان کے تدبر کے واقعات سے لبریز ہیں۔ ہمیشہ ان کی سیاست کامیاب و کامران رہی۔ وہ اپنے زمانے کے اہل اللہ تھے۔ آپ نے 61 ہجری مدینہ منورہ میں آنکھ کھولی۔ نام عمر بن عبدالعزیز بن مروان اور ابو حفص کنیت تھی۔ آپ کی والدہ کا نام عاصم تھا، جو عاصم بن عمر بن الخطاب کی صاحبزادی تھیں۔ 61 ہجری 681 عیسوی کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد مسلسل 21 برس مصر کے گورنر رہے۔ دولت و ثروت کی فراوانی تھی، لہٰذا ناز و نام کے ماحول میں آپ کی پرورش ہوئی، جس کا اثر خلیفہ بننے تک قائم رہا۔ وہ ایک نفسی طبع خوشپوش مگر صالح نوجوان تھے۔ عہدے شباب میں اچھے سے اچھا لباس پہنتے، دن میں کئی پوشاکیں تبدیل کرتے، خوشبو کو بے حد پسند کرتے، جس راہ سے گزر جاتے فضا مہک جاتی۔ ان ظاہری علامات کو دیکھ کر اس امر کی پیش گوئی نہیں کی جا سکتی تھی جو خلیفہ بننے کے بعد ظاہر ہوئے، لیکن چونکہ طبیعت بچپن ہی سے پاکیزگی اور زہد و تقویٰ کی طرف راغب تھی، اس لیے یہ ظاہری اسباب و نشاط ان کو قطعاً متاثر نہ کر سکے۔ ان کا دل ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور خوف سے لبریز رہا۔ پاکیزگی نفس اور تقدس آپ کی شخصیت کا ایک نہایت ہی اہم اور خصوصی وصف تھا۔ 707 عیسوی میں جب خلیفہ ولید نے عمر بن عبدالعزیز کو مدینہ منورہ کا گورنر بنایا تو آپ نے فرمایا کہ میں اسی شرط پر گورنری منظور کرتا ہوں کہ مجھے پہلے گورنروں کی طرح ظلم و استبداد پر مجبور نہ کیا جائے۔ خلیفہ نے کہا کہ آپ حق و عدل پر عمل کریں، خواہ خزانہ شاہی کو ایک پائی بھی نہ ملے۔ آپ نے مدینہ منورہ پہنچ کر سب سے پہلے علماء اور اکابر کو جمع کیا اور ان لوگوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ لوگوں کو میری ریاست میں کہیں بھی کسی پر بھی ظلم و ستم ہوتا ہوا نظر آ جائے تو خدا کی قسم مجھے اس کی اطلاع ضرور کریں۔ 707 عیسوی سے 713 عیسوی تک آپ مدینہ کے گورنر رہے۔ کسی شخص نے آپ سے عدل و انصاف، نیکی و بھلائی، سخاوت، فیاضی، ہمدردی، غمگساری اور خیر خواہی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ خلیفہ سلیمان کی آخری بیماری میں اس سراپا عدل و انصاف کو اپنا نائب اور جانشین نہ مقرر کر دے۔ چنانچہ پیکر کو شک ہوا کہ وہ کہیں آپ افتاء و خزاں وزیر اعظم کے پاس تشریف لے گئے اور یوں گویا ہوئے، مجھے خطرہ ہے کہ خلیفہ سلیمان نے کہیں میرے حق میں وصیت نہ کر دی ہو، لہٰذا اگر اس نے وصیت کی ہوگی تو آپ کے علم میں ضرور ہوگا۔ آپ مجھ کو بتا دیں تاکہ میں استفادے کر پہلے ہی سبق دوش ہو جاؤں اور وہ اپنی حیات میں ہی کوئی دوسرا انتظام کر جائیں۔ رجا بن حیوت نے اس وقت آپ کو ٹال دیا مگر آپ کا خطرہ بالکل درست ثابت ہوا۔ جب وصیت نامہ منصا شہود پر آیا تو آپ نے عام مسلمانوں، وقت خلیفہ سلیمان دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اس واسطے آپ کو جمع کر کے ارشاد فرمایا، اے لوگو، میری خواہش اور تمہارے استصواب کے بغیر خلیفہ بنایا گیا ہے۔ میں تمہیں اپنی بیعت سے خود ہی آزاد کرتا ہوں، تم جسے چاہو اپنا خلیفہ چن لو۔ یہ سن کر مجمع سے بلا اتفاق آواز آئی، یا امیر المومنین، صرف اس وقت تک جب تک میں خلیفہ آپ ہیں، آپ اطاعت الہی کی حد سے باہر قدم نہ رکھیں۔ اس گفتگو کے بعد شاہی سواریاں پیش محل شاہی میں تشریف لے جائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کی گئی تاکہ آپ انہیں واپس لے جاؤ، میری سواری کے لیے میرا خچر کافی ہے۔ جب علماء نے ممبر نے فرمایا میرے بجائے پر حسب رواج آپ کا نام لیا اور درود و سلام بھیجا تو آپ سب مسلمان بندوں میں مردوں اور عورتوں کے لیے دعا کروا کر میں بھی مسلمان ہوں گا تو یہ دعا مجھے بھی خود بخود پہنچ جائے گی۔ ان تمام کارروائیوں کے مکمل ہونے کے بعد
آپ اداس چہرے، حیران آنکھوں اور اڑے ہوئے رنگ آج اس قدر پریشانی کے ساتھ گھر آئے۔ لونڈی نے دیکھتے ہی کہا کہ آپ ہیں؟ فرمایا آج مجھ پر فرض عائد کیا گیا ہے کہ میں ہر مسلمان کا بغیر اس کے مطالبہ کے حق ادا کروں۔ آج میں مشرق و مغرب کے ہر یتیم و مسکین کا اور ہر بیوہ و مسافر کا جواب دہ بنایا گیا ہوں۔ پھر مجھ سے زیادہ قابل رحم اور کون ہو سکتا ہے؟ پھر اپنی بیوی فاطمہ سے جو کہ خلیفہ عبد الملک کی بیٹی تھیں ارشاد فرمایا، اپنا وہ بیش قیمتی جواہر جو تمہیں عبد الملک نے دیا تھا بیت المال میں داخل کروا دو یا مجھ سے اپنا تعلق ختم کر لو۔ یہ سن کر با وفا سیر چشم بیوی اٹھیں اور اپنے جواہرات کو بیت المال میں بھیج دیا۔ جب دامن پاک اور گھر صاف ہو چکا تو آپ اہل خاندان کی طرف متوجہ ہوئے اور معاویہ بن ابو سفیان اور یزید بن معاویہ تک کے وارثوں کو ایک ایک کر کے پکڑا اور تمام غصب شدہ جائیداد اور اموال اصل وارثوں کو واپس کر دیے۔ مال و دولت اس کثرت سے واپس ہوا کہ حکومت عراق کا خزانہ خالی ہو گیا اور اخراجات کے لیے دمشق سے وہاں روپیہ بھیجا گیا۔ بعض خیر خواہوں نے کہا، یا امیر المومنین، آپ اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ دیں تو ارشاد فرمایا، میں اپنے گھر والوں کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے گھر والوں کو روزینے دینے بند کر دیے۔ جب انہوں نے تقاضا کیا تو فرمایا، میرے اپنے پاس کوئی مال نہیں ہے اور بیت المال میں تمہارا حق بھی اس قدر ہے جتنا کہ اس مسلمان کا جو سلطنت کے آخری کنارے پر آباد ہے۔ پھر میں تمہیں دوسرے مسلمانوں سے زیادہ کس طرح دے سکتا ہوں؟ خدا کی قسم، اگر ساری دنیا بھی تمہاری ہم خیال نے اپنی سلطنت کے اندر ہو جائے تو پھر بھی میں نہیں دوں گا۔ عمر بن عبدالعزیز مسلم اور غیر مسلم کے شہری حقوق کو یکساں کر دیا۔ عراق کے ایک مسلمان نے قاتل کو پکڑ کر مقتول کے ایک غیر مسلم کو کسی وجہ سے قتل کر دیا۔ آپ وارثوں کے حوالے کر دیا اور انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ ایک عیسائی نے خلیفہ عبد الملک کے بیٹے ہشام پر دعویٰ کر دیا۔ جب مدعی اور مدعیہ حاضر ہوئے تو آپ نے دونوں کو برابر کھڑا کر دیا۔ ہشام کا چہرہ اس بے عزتی پر فرط غضب سے سرخ، یہ دیکھا تو فرمایا، اس کے برابر کھڑے رہو، شریعت حق کی شان ہوگا۔ آپ عدالت یہی ہے کہ ایک بادشاہ کا بیٹا عدالت میں ایک نصرانی کے برابر کھڑا ہو۔ عمر بن عبدالعزیز کا دور حکومت صرف 2.5 سال ہے۔ اس مختصر اور قلیل مدت میں خلق خدا نے یوں محسوس کیا کہ زمین و آسمان کے درمیان عدل کا ترازو کھڑا ہو گیا ہے اور فطرت الہی خود آگے بڑھ کر انسانیت کو آزادی، محبت اور خوشحالی کا تاج پہنا رہی ہے۔ لوگ ہاتھوں میں خیرات لیے پھرتے تھے مگر کوئی محتاج نہیں ملتا تھا کہ یہاں کوئی حاجت مند باقی نہ رہا اور عطیات کو واپس کر دیتے تھے۔ عدی بن ارطاط والی فارس نے آپ کو لکھا کہ یہاں خوشحالی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ عام لوگوں کے کبر و غرور میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہو گیا ہے۔ آپ نے جواب بھیجا، لوگوں کو خدا کا شکر ادا کرنے کی تعلیم دینا شروع کر دو۔ عمر بن عبدالعزیز نے نہ صرف علاقے اور جاگیریں چھین کر بنی امیہ کو تہی دست کر دیا بلکہ ان کے سارے امتیازات مٹا کر ان کی نخوت اور غرور کو خاک میں ملا دیا۔ اس لیے خاندان امیہ ان کے خلاف سخت برہمی کا شکار ہوا اور انہوں نے ان کو ہر طریقہ سے اس عادلانہ طریقے سے ہٹانے کی کوشش کی۔ عمر بن ولید نے نہایت غضب آلود خط لکھا کہ تم نے گزشتہ خلفاء پر ابر لگایا ہے، ان کی اور ان کی اولاد کی دشمنی میں ان کے خلاف روش اختیار کی۔ تم نے قریش کی دولت اور ان کی میراث ظلم و جبر سے بیت المال میں داخل کر کے قطع رحم کیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے حکم دیا کہ کسی کو حضرت علی پر سب و شتم کرنے کا حق نہیں ہے۔ اس لیے پہلے بنو امیہ کے حکم سے تقریباً 60 سال تک ممبروں سے پیغمبر اکرم کے داماد حضرت علی علیہ السلام پر لعنت کی جاتی تھی۔ نقل ہوا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز بھی جوانی کے ایام میں جب اس کا باپ زندہ تھا
حضرت علی علیہ السلام پر اعتراضات کیا کرتا تھا، لیکن اس کے بعد اپنے استاد عبداللہ بن عبداللہ کے منع کرنے کے بعد وہ امام علی مقام کو نیک الفاظ سے یاد کرنے لگا اور اہل بیت کا محب ہو گیا۔ فدق جسے یزید نے مروان بن حکم اور اس نے اپنے بیٹے عبدالعزیز کو بخش دیا تھا، تو یہ عمر بن عبدالعزیز کو باپ سے وراثت میں ملا، لیکن اس نے اسے اولاد فاطمہ کو واپس کر دیا۔ فدق مدینہ سے 160 کلومیٹر کے فاصلہ پر حجاز کے علاقہ خیبر کے نزدیک ایک زرخم علاقہ تھا جس میں یہودی آباد تھے۔ یہ علاقہ بغیر کسی جنگ کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اختصار میں آ گیا تھا۔ آپ نے ایک خط میں حاکم مدینہ ابو بکر بن حزم کو حکم دیا کہ وہ پیغمبر خدا کی احادیث کو مکتوب کرے۔ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے زمانہ میں منع کتابت حدیث تھی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو مکتوب کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ یعنی عمر بن عبدالعزیز اگر احادیث کی کتابت کا حکم نہ دیتے تو شاید ہم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نہ پہنچ پاتی۔ عمر بن عبدالعزیز نے ایک خط میں حاکم کوفہ عبدالحمید بن عبد الرحمن کو عدل و احسان آبادانی کی سفارش کرتے ہوئے حکم دیا کہ وہ مسلمانوں سے خراج وصول نہ کرے۔ اس طرح سے اس نے اپنے والوں کو حکم دیا کہ وہ نئے مسلموں سے جزیہ نہ لیں۔ آپ نے خوارج کے ساتھ گفتگو کی اور انہیں منع کیا کہ وہ خون ریزی سے دستبردار ہو جائیں۔ اسی طرح سے اس نے شوذب خارجی کو، جس نے اس کی حکومت کے خلاف قائم کار تھا، مناظرہ کی دعوت دی۔ شوذب نے بھی خوارج کے لیے 2 افراد کو عمر بن عبدالعزیز سے مناظرہ کے لیے بھیجا۔ ایک طرف لاکھوں اور کروڑوں لوگ امن و مسرت اور راحت و شادمانی کے شادیانے بجا رہے تھے، تو دوسری طرف جو وجود مقدس جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تھا، روز بروز لاغر اور ضعیف و نزار ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اسے دن کا چین میسر نہیں تھا، اسے رات کی نیند نصیب نہ تھی۔ جب عمر بن عبدالعزیز مدینہ کے گورنر بنائے گئے تو اس وقت ان کا ذاتی ساز و سامان اس قدر وسیع اور عظیم تھا کہ صرف اسی سے پورے 30 اونٹ لاد کر مدینہ منورہ بھیجے گئے۔ جسم اس قدر تر و تازہ تھا کہ آزار بند پیٹ کے پٹوں میں غائب ہو جاتا تھا۔ لباس تعطم عطریات کے بے حد شوقین تھے۔ نفاست پسندی کا یہ عالم تھا کہ جس کپڑے کو دوسرے لوگ آپ کے جسم پر ایک دفعہ دیکھ لیتے تھے دوبارہ نہیں دیکھتے تھے۔ خوشبو کے لیے مشک اور عنبر استعمال کرتے تھے۔ رجا بن حیوت کا بیان ہے کہ ہماری سلطنت میں سب سے زیادہ خوش لباس تھے۔ آپ جس طرف سے گزرتے معطر اور خوش خرام شخص عمر بن عبدالعزیز تھے۔ گلیاں اور بازار خوشبو میں نہا جاتے، لیکن جس دن تخت پر بیٹھے آپ ساری جگیریں اصل مالکوں کو واپس کر دیں اور فرش لباس عطریات ساز و سامان محلات لونڈی غلام اور سواریاں سب بیچ دیے، اور قیمت بیت المال کے پاس صرف ایک جوڑا رہتا تھا، جب وہ میلا ہوتا اسی کو دھو کر پہن لیتے۔ مرض الموت میں آپ کے سالے نے اپنی بہن فاطمہ یعنی عمر بن عبدالعزیز کی اہلیہ سے کہا کہ امیر المومنین کی قمیض بہت میلی ہو رہی ہے کہ بیوی نے یہ لوگ بیمار پرسی کے لیے آتے ہیں، اسے بدل دو۔ عمر بن عبدالعزیز نے سنا اور خاموش ہو گئیں۔ بھائی نے جب پھر یہی تقاضا کیا تو فرمایا، خدا کی قسم خلیفہ اسلام کے پاس اس کے سوا کوئی دوسرا کپڑا نہیں ہے، میں کہاں سے دوسرا کپڑا پہنا دوں، اور یہ جوڑا بھی خلیفہ وقت کے بدن پر جو تھا صحیح سالم نہ تھا، اس میں کئی پیوند لگے ہوئے تھے۔ ایک دفعہ آپ کو انگور کھانے کی تمنا ہوئی، آپ اپنی بیوی کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، کیا تمہارے پاس 1 درہم ہے؟ میں انگور کھانا چاہتا ہوں۔ بیوی فاطمہ نے کہا، خلیفۃ المسلمین ہو کر کیا آپ میں 1 پیسہ خرچ کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے؟ فرمایا، میرے لیے جہنم کی ہتھ کڑی سے یہ زیادہ آسان ہے۔ جب خلافت کی ذمہ داریوں کا پہاڑ آپ پر اور خوراک کے علاوہ میاں بیوی کے تعلقات سے بھی علیحدگی اختیار کر لی، سارا دن سلطنت کی ذمہ داریاں نبھاتے اور رات کے وقت عشاء پڑھ کر تنہا مسجد میں بیٹھ جاتے اور ساری رات جاگتے سوتے گریہ زاری میں بسر کر دیتے، بیوی سے ان کی یہ حالت دیکھی نہ جاتی۔ ایک دن انہوں نے تنگ آ کر پوچھا،
تو ارشاد فرمایا میں نے ذمہ داری کے سوال پر بڑی اچھی طرح غور و غوض کیا ہے اور اس کے بعد میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ میں اس امت کے چھوٹے بڑے سیاہ و سفید کاموں کا ذمہ دار ہوں۔ مجھے یہ یقین ہو چکا ہے کہ میری سلطنت کے اندر جس قدر بھی غریب، مسکین، یتیم، مسافر اور مظلوم موجود ہیں، ان سب کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ خدا تعالیٰ ان سب کے متعلق مجھ سے پوچھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے متعلق مجھ پر دعویٰ کریں گے۔ اگر میں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جواب نہ دے سکا تو میرا انجام کیا ہوگا؟ جب میں ان سب باتوں کا سوچتا ہوں تو میری طاقت گم ہو جاتی ہے، دل بیٹھ جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو بے دریغ بہنے لگتے ہیں۔ 101 ہجری میں اموی خاندان کے غلام کو 1000 اشرفی دے کر آپ کو زہر دلوا دیا۔ بعض لوگوں نے آپ کو اس کا علم ہوا تو غلام کو پاس بلایا، اس سے رشوت کی اشرفیاں لے کر بیت المال میں بھجوا دیا اور فرمایا جاؤ میں تمہیں اللہ کے لیے معاف اور آزاد کرتا ہوں۔ پھر اپنے بیٹوں کو پاس بلایا اور فرمایا اے میرے بچوں، 2 باتوں میں سے ایک بات تمہارے باپ کے اختیار میں تھی، ایک یہ کہ تم دولت مند ہو جاؤ اور تمہارا باپ دوزخ میں جائے، دوسری یہ کہ تمہارا باپ جنت میں داخل ہو، اور میں نے آخری بات پسند کر لی۔ اب میں تمہیں صرف خدا ہی کے حوالے کرتا ہوں۔ ایک شخص نے کہا کہ آپ کو روضہ نبوی کے اندر 4تھی خالی جگہ میں دفن کیا جائے۔ یہ سن کر فرمایا خدا کی قسم میں ہر عذاب برداشت کر لوں گا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک کے برابر اپنا جسم رکھواؤں، یہ جرت مجھے برداشت نہیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک عیسائی کو بلوایا اور اس سے اپنی قبر کی زمین خریدی۔ عیسائی نے کہا میرے لیے یہ عزت کیا کم ہے کہ آپ کی ذات پاک میری زمین میں دفن ہو، میں اب عزت کی قیمت وصول نہیں کروں گا۔ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، آپ نے اصرار کر کے قیمت اسی وقت ادا کر دی۔ پھر فرمایا جب مجھے دفن کرو تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن اور موئے مبارک میرے کفن کے اندر رکھ دینا۔ اس وقت پیغام ربانی آ گیا اور روح عطر جسم سے پرواز کر گئی۔ محترم ناظرین، ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔